وزیر دفاع خارجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیا چلیں گے۔ جس طرف اشارہ کیا گیا، جس شخصیت کی طرف، قابل احترام شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم یہاں پہ شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم یہ کیا شریعت اٹھا کے یہاں لے آئے ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو شریعت کہہ رہی ہیں، وہی وہاں پہ لے جائی نہیں تھی نا۔ تو اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ شریعت ہیں، پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ تاریخی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، ہمارا 28 لاکھ بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے، روزی کماتا ہے، میجر پورشن آف آر ریمیٹنسز اس کا سعودی عربیہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہے میں اس تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنا یا اپنی سیاست کو سیلویج کرنے کے لیے، ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس قسم کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی گئی ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ کا بیان جو ہے وہ ایک نہایت ہی معتبر صحافی کے ذریعے جو ہے وہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ایلیگیشن ہے اس کی سیریسنیس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جنرل باجوہ کو خود اس کی تردید کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرا ذاتی اوپینین ہے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا بڑا مشاہدہ ہے خصوصاً سیاستدانوں کے متعلق اور سیاست کے متعلق جو ہے کہ یہ بیان کیوں دیا گیا۔ ایک تو وجہ میں نے بیان کی ہے کہ جو سیاست ان کی جو ہے اس وقت اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے دیا گیا۔ دوسرا، جو کشمکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے بابی اور نندوں کے درمیان، اس میں اس خاتون نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو قیادت پی ٹی آئی کی جو ہے، شریعت بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا قائد کہنے کے سے کوئی ان کو میرا خیال ہے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ورثہ جو ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، 3 خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے۔ بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی ان کو گنڈا پور کے پاس بھجوایا، اس سے یہی لگتا ہے کہ سیاست وہ عملی طور پہ جو ہے انہیرٹ جو ہے وہ بشرا بیوی کر رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست میں بڑی بڑی پستی دیکھی گئی ہے، لیکن اتنی پستی جو ہے ہماری سیاست میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خصوصاً اب جو بشرا بی بی نے جو ایک سیاسی جو ہے ایک وراثت کا کلیم ایک قسم کا لانچ کیا ہے، اس سے جو سیاست کا جی پستی جو ہے۔ دوسرا، جس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے۔ دیوالیہ پن جو ہے نہ صرف سیاسی ہے بلکہ مذہبی دیوالیہ پن بھی جو ہے نا، جو چوکھٹوں کے اوپر، مزاروں کی چوکھٹوں پہ جو سجدے لوگ دیتے ہیں، سجدہ تو صرف، مہربانی کریے ذرا، سجدہ تو صرف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔
باقی تو کوئی بھی سجدے کے لائق جو ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس کس چیز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے, ساری حرکتوں کے باوجود ان لوگوں کو ذوم تقویٰ بھی ہے. یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں. جو ہمارے یہاں پہ بزرگوں کی شرائنز ہیں, قابل احترام ہیں, ہم لوگوں تک دین ان لوگوں نے پہنچایا, ان کی شرائنز پہ بھی یہی لوگ قابض ہوتے ہیں. اور سب کچھ جو ہے وہ نوٹوں کے لیے. آپ دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے, وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. پرسوں جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں گنڈا پور نے کہا جی کہ میرا لیڈر جو ہے, سب نے توشہ خانہ سے دیے ہوئے ہیں تحفے, میرے لیڈر نے بھی جو ہے تحفہ لیا ہوا ہے, تو اس میں کیا گناہ ہے. ان کو ایک بے گناہی میں قید رکھا گیا ہوا ہے. وہاں پہ ان کو کانٹرڈکٹ نہ کیا گیا کیونکہ ایک کنٹروورسی جو ہے ایک میٹنگ میں جو ہے اس قسم کی ضمنی جو ہے ایک موضوع پہ کنٹروورسی موضوع نہیں تھی, لیکن انہوں نے تحفہ جو ہے سب نے لیا. اب وہ کتنے جو ہیں وہ ویڈیو بھی موجود ہے ان معصوفہ کی, پیرنی صاحبہ کی, کہ وہ لوگوں کو جاڑ رہی ہیں, نوکریوں سے نکال رہی ہیں کہ سامان جو ہے فلانے کے ذریعے آنا چاہیے, فلانے کے پاس آنا چاہیے. سب کو آپ کو پتہ ہے, ساری آڈیو آپ نے سنی ہوگی. فرق یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا, اس کو بیچا, اس میں سے ایک معمولی رقم جو ہے اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے وہ جمع کرائی اور باقی جو ہے اپنی جیب میں ڈال دی. ان کے خلاف الزام یہ ہے, توشہ خانے کا نہیں ہے. میں گنڈا پور صاحب کی غلط فہمی, ویسے غلط فہمی ان کو کوئی نہیں ہے, وہ ان سے بہتر کون جانتا ہوگا, لیکن ایک ہی تھیلی کے یہی کہتے ہیں چٹے بٹے ہیں. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک, یو نو, یہ وہ اس کے مصداق جو ہے نا. مذہب کے اوپر اور اس کے اوپر دین کے اوپر اپنا کلیم, جعلی کلیم, اور بچے جو ہیں صہیونیوں کے پاس جو ہیں پل رہے ہیں, جو فائنینس کرتے ہیں, جو پیٹرنیج ہے, جن کی سرپرستی میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کا ہو رہا ہے, لبنانیوں کا ہو رہا ہے, ایرانیوں کا ہو رہا ہے. کانٹرڈکشنز جو ہیں اس کا یہ اعصاب لگائے. لوگوں کو تانا دیتے تھے کہ مروسی سیاست جو ہے کی جاتی ہے. بھٹو خاندان اور نواز شریف کے شریف خاندان نے مروسی سیاست, اور یہاں پہ نہ صرف مروسی سیاست ہو رہی ہے بلکہ وارثوں میں لڑائی ہو رہی ہے. یعنی 3 خواتین جس طرح میں نے کہا ایک طرف ہیں, ایک خاتون ایک طرف ہے, اور ورثے پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ وراثت کی سیاست کی انتہا ہے. دا موسٹ اگلی فیس آف پالیٹکس بائی انہیریٹنس, یو نو. اب یہ جس طرح انہوں نے پروجیکشن جو ہے اپنی شروع کی ہے, آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کرپشن کی داستانیں بزدار اور فرا گھوگی سے سٹارٹ ہوئیں,
اس کے بعد توشہ خانہ آئے، اور اب ایک نیا باب جو ہے سیاست پہ بھی قبضہ جو ہے وہ جمانے کے لیے جو ہے میرا خیال ہے وہ اس وقت فرنٹ رنر ہیں. اور ان کی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہیں ان کا بھی کل بیان آیا ہے، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، کل ان کا بھی بیان ان کا اس چیز کے متعلق آیا ہے. تو ہماری سیاست نے جس طرح میں نے کہا کہ کبھی اتنی پستی نہیں دیکھی تھی، اور اتنی اگلی سیاست جو ہے کبھی پاکستان میں نہیں. بڑے بڑے ہمارے سب لوگوں نے جن جن کے پاس بھی اقتدار رہا ہے بڑی پستی ان کے ادوار میں دیکھی گئی. دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ کل بھی خون ریزی جو ہے کے پی میں ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، لگاتار ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر چوتھے دن پانچویں دن جو ہے حملہ آور جو ہے وفاق پہ ہو جاتا ہے، یا پنجاب پہ ہو جاتا ہے. پھر جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں، حملہ آور تو ان کو دہشت گردی پہ ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کا جو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، تو ہمارے ماسٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہمارے ماسٹر نہیں ہوتے، عوام ہماری ماسٹرز ہیں. بشمول ہمارے لیڈروں کے بھی جو ماسٹرز ہیں ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو پسے پشت ڈال کے، ان کے قتل عام سے ٹوٹلی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیاست کر رہی ہے. اور سیاست بھی ایک شخص کی کر رہی ہے جو اب کلیم ان کا ہو گیا کہ ہم شریعت ہیں. اب 24 کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. یہ تیسرا حملہ ہے ان کا. کاش کہ وہ ایک حملہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ بھی کر دیں. ایک آپ مجھ سے بہت بہتر انفارمڈ ہیں، بہت بہتر آپ کو جو ہے پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایفرٹ دکھا دیں کے پی کی حکومت نے جو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا. سیاست پہ روزانہ بیان آئیں گے، اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 4 5 10 دن پہلے تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاسی رابطہ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں، میرا خیال کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے رابطے ہیں سیاستدانوں سے. میڈیا نے بعض ہمارے کولیگز کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. ہماری طرف سے بالکل ٹوٹل انکار ہوا کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ جس میں مذاکرات چل رہے ہوں. اور کل ہی میرا خیال ہے کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان حالات میں یہ قبضہ گروپ جو ہے، ایک قبضہ گروپ لاہور کا ہے، دوسرا پاک پٹن کا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا. یہ بڑی اگلی سچویشن جو ہے ان کی اندرون خانہ جو ہے، جو لڑائی سے شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس نے بڑی اگلی سچویشن جو ہے. آپ نے مروت صاحب کا بھی بیان پڑھا. پیسے کلیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں، 10,000 12,000 20,000 15,000، اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بندوبست کروں گا. پلیوں بھی لا لو کچھ چڑھائے گا. لوگوں کی جیبوں میں بس ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے. یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں. تو اگر یہ جیب کترے ہیں بشمول اب میں کیا کہوں، ان کو تو شرم نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے.
یہ لوگ جیب کترے ہیں. یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گرانے والا سلسلہ جو ہے، اس سے بہتر ہے ڈی چوک میں پرنا پا کے وہ بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں. یہ اس تک بھی جا سکتے ہیں، اتنی پستی تک بھی جا سکتے ہیں پیسوں کے لیے جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے، ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے، اس معاشی صورتحال میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہر موقع کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے تمام کرائسس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا ہے. اپنی سیاست کے لیے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور، اب امریکہ کی غلامی منظور ہے. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ سیاست جو ہے ملک کی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں، ملک کی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں. سیاست میں جو گند انہوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ویڈیو شیڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی، میڈیا کے ساتھ بات کی، وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈائریکٹ کیش پھڑتے پہ گنے لوگ سب حصے دار زیادہ ہو جائیں گے نا. یہ سامنے آپ کے، میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمے، ٹرانسپورٹ کسی کے ذمے، جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پلے میں لاؤ کوئی پیسہ ہی، اور پھر ساتھ دھمکی دے دی کہ آئندہ جو ہے، یہی محترمہ دھمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں، اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. جو عوام میں ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں، لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمے آپ نے لگائی ہے، سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے، اخلاق کا کیا لیول ہے، ان کی سوچ کا کیا لیول ہے. اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تو سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کی ضمانت کو ہم تو نہیں دیتے، اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے اس وطن کی. لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ان کی جو گھریلو لڑائی ہے، ان کی جو ورثے کی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی جو ہے، اس سے پاکستان کو بچائے. آپ سب لوگ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ 24 تاریخ نزدیک آ گئی ہے، کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کہ اس چیز کو روکا جائے؟ اور لوگوں کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، لوگ ویسے ہی فائنینشلی مزید اس کو کس طرح روکیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو وے ہے وہ بتا دیں. باقی دیکھیں کل فیصلہ بھی آیا ہے عدالت کا، بڑا میرا خیال ہے کلیئر فیصلہ اس سلسلے میں آیا ہے. تو ہم اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے ریاست کی جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ انفورس کریں گے. اینڈ ویل میک اٹ شیور کہ یہ جو روزانہ کی انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے حملہ آور ہونے کی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں پہ نہیں حملہ آور ہوتے، کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ
6-7 ہزار دہشت گرد جو ہے وہاں سے لا کے بسایا گیا پاکستان میں. جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں وہ ان کے پاس آ کے ان کے گھروں میں رہتی ہیں, وہاں سے حملہ آور ہوتی ہیں ہماری آبادی پہ, ہمارے خواتین پہ, ہمارے مرد حضرات پہ. کل دیکھیں کس طرح پارا چنار پہ کس طرح خون ریزی ہوئی ہے, قتل عام ہوا ہے. آپ بالکل جو ہے تسلی رکھیں کا بندوبست جو ہے عوام بھی کرے گی اور بندوبست جو ہے ریاست بھی کرے گی انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب جاوید حسین نکتا جی جو ہے سر, ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مزاحمتی تحریکیں چلی تو اس وقت جب قائدین جیلوں میں تھے تو ان کی اہلیہ نے میدان میں اتری اور انہوں نے نصرت بھٹو کا کردار دیکھیں. بیگم کلثوم نواز آئیں, بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے مزاحمتی سیاست کی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مزاحمتی سیاست اس وقت نہ کرتی اور اسٹینڈ نہ لیتی تو شاید میاں صاحبان سعودی عرب بھی نہ جا سکتے. تو ایسی صورت میں اگر یہ بی بی کوئی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بری بات ہے؟ دوسرا یہ کہ عمران خان پہ جو کیسز ہیں وہ ایک میں ضمانت ہوتی ہے, دوسرے میں پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ایک مسلسل ایک طریقہ کار یہاں پر چل رہا ہے, تو یہ رویہ جو ہے یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں پہلا جو آپ نے کہا کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے, اللہ ان کو ریق رحمت کرے, بڑے دکھ اٹھائے اپنی زندگی میں انہوں نے. وہ لیڈرشپ کے اوپر قابض نہیں ہو رہی تھی, نہ بیگم کلثوم نواز لیڈرشپ پہ قابض نہیں ہو رہی تھی. یہ تو اپنے آپ کو شریعت ڈکلیئر کر رہی ہیں, اس سے آگے کیا ہوگا؟ اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جھگڑا ہے کہ ان کے رول کے اوپر دیکھیں, اگر بیگم کلثوم نواز جو ہیں ان کے رول کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا, ان کے رول کے اوپر تو ان کے سگے رشتہ دار اعتراض کر رہے ہیں, ان کی پارٹی اعتراض کر رہی ہے. مروت صاحب کا باقاعدہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, پارٹی کے لوگ جو ہے اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ہے سب جو کمپیریزن ہے وہ تھوڑا مس پلیسڈ ہے. یعنی میں آپ کو حالات میں بھی فرق ہے سر, حالات میں بھی فرق ہے, بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, حالات میں بھی بہت فرق ہے. اور میں نہیں سمجھ, دیکھیں میاں صاحب جہاں سے چلے گئے بہت سے ساتھی ہمارے جو ہیں ان کی ایبسنس میں جو ہے ہمیں چھوڑ گئے, انہوں نے مشرف کو جوائن کر لیا. لیکن پارٹی جو ہے اس کی ہیرارکی جو ہے اس میں کہیں کنفیوژن نہیں آیا. جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے, جو رہے تھوڑے تھے زیادہ تھے وہ اپنی جگہ جو ہے کھڑے رہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے وقت پیپلز پارٹی کا جنرل ضیاء کے وقت آزمائش کا وقت آیا, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے, ان کی شہادت ہوئی, اس کے بعد ان کے بچے بھی جو ہے وہ ان پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا. لیکن جو ایک لیڈرشپ کی ایک آئیڈینٹی تھی وہ کنفیوز نہیں ہوئی, کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہوئی. وہ لیڈرشپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ آج بھی ہے, آج بھی بالکل اسی طرح ہے. یہ تو ٹوٹل رولا پڑا ہوا ہے. سر اسی میں آپ اس رولے کو کیسے مکائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ہی مکا لیں دے؟ آپ سے سنو نا, وراثت تہاڈی اور ساڈی بیگم نوں جائے گی, بچیاں نوں جائے گی یا ساڈی بھیناں نوں جائے گی؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو ورثے کا جڑا ہے ان قانون وراثت نہ میرے کو پڑھاؤ جڑا ہے. میرا مطلب ہے اتنے صحافی بیٹھے تھے ایک سیاسی ورکر بیٹھا تھا ہے تو اسی قانون وراثت کی گل. دیکھو ورثے میں سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. بچے انہوں نے یہودیاں کھول لیں, ہوں دسو ٹھیک ہے نا. عثمان خان صاحب سمجھ خیر صاحب, آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے ان کا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا اور یہ خاتون جو ہے وہاں بیٹھ کے سیاست کر رہی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے. اگر وہ ان کی ایکٹیویٹیز اس قسم کی ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں, اس کے خلاف ایکشن کس نے لینا ہے؟ ریاست کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک خاتون کا سعودیہ سے ریلیٹڈ بیان کا حوالہ دے رہے ہیں, اطلاع یہ ہے کہ ایک اور خاتون نے چین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی بیان دیا تھا, اس کا بھی بڑا سختی سے برا منایا گیا ہے. میرا اشارہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سر. نہیں, ان کا مجھے میری یاد ہے انہوں نے کہا کہ مرتے رہتے ہیں لوگ, تو اس کے اوپر بڑا سخت ریزرویشن ہے
चाइनीज एम्बेसडर की भी उनकी गवर्नमेंट की भी, कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप कह रहे लोग मरते रहते हैं? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने एक जनरल बात की कि यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इतनी तादाद में, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, कि वो शहीद किए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके हवाले से बात की। चाइनीज़ का उन्होंने कहीं भी जिक्र, नाम तक नहीं लिया चाइनीज़ का। हाँ, उन्होंने बुरा मनाया। नहीं, मेरा मतलब है वो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने कहीं चाइनीज़ का नाम तो नहीं लिया किसी से स्टेप है। और चाइनीज़ बिल्कुल हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो हमें बड़ा एहतराम है, और हम जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर उनकी सिक्योरिटी का जो है ना जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि चाइनीज़ को वाई चाइनीज़ आर बीइंग टारगेटेड, उसमें सिर्फ ये उसकी मैं एक मिनट, उनको जो है टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसे सूबे में जहाँ पे खलफशार है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा, सी पैक के जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो भी चाहते हैं कि हर चीज़ को अबेंडन करके खैराबाद कह के चाइनीज़ वापस चले जाएं और पाकिस्तान की जो तरक्की का जो पहिया है वो हो जाए, वो हॉल्ट हो जाए, रुक जाए, और पाकिस्तान की टोटल 100 नहीं 200% जो है वो डिपेंडेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर आ जाए, और वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी चाहें अपनी मर्जी के साथ गवर्न करें। कौन जी? बैकडोर पे गंगापुर साहब पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात। देखें, उनके चैनल जो हैं डेफिनेटली जो हालात आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी उनका कोई ना कोई राब्ता जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है, नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला है और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है जो भी होती है। इसके अलावा गौर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या कोई और लोग जो हैं, उनके साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। वो उनका वज़ीर आला की हैसियत से, क्योंकि उनके पास एक ऑफिस है, तो इसलिए उनसे राब्ता जो है, देखें आप परसों एपेक्स कमेटी में वो बैठे हुए थे, वो भी एक राब्ता है कि 4-5 घंटे बैठ के उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की है। उसमें उन्होंने अपने सूबे के मतलब की बात की है, एक फ़िक्रा उन्होंने बानी पीटीआई के लिए कहा है, और एक फ़िक्रा मैंने कल टीवी पे भी कहा था, 2 फ़िक्रे उन्होंने सियासी बाकी उन्होंने सियासत पे कतई बात कोई। उसकी जो कल वीडियो आई है तो उसने बाजवा का नाम लिया है कि बाजवा को कॉल आई है, ये नहीं बताया कि किस मुल्क से कॉल आई है। तो ये सऊदीया के साथ ताल्लुकात बुशरा बीवी खराब करना चाह रही है या आप लोग खराब करना? नहीं, उन्होंने कहा है, आप देखें जरा फिर सुन लें। और दूसरा ये नहीं, उन्होंने कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं। अगर आपको शक है तो आप उनसे डायरेक्ट जो है दूर कर लें। मैं मुझे कोई शक नहीं है, यहाँ पे किसी बंदे को बैठे कि मैं इसमें शक नहीं कि सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा है। सवाल यार कोई थोड़ा सरत है तो मैं बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, क्या आप उससे मुतमईन हैं? और दूसरा, साथ साथ जो मतलब वहाँ पे आपने बात की कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो पीटीआई के लोगों के साथ घरों में रहते हैं, तो साबिक जनरल फैज हमीद जर्ग बेचता था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो क्या ये लोग पीटीआई लेके आए हैं या मतलब फैज हमीद लेके आए हैं? फैज हमीद और पीटीआई में कोई फ़र्क है? मुझे बता देना। नहीं, एक ही चीज़ है ना। चलो बड़ी बात, बिल्कुल आपने मुझे इंडोर्स कर दिया मेरी बात, तो एक ही चीज़ है। देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फैज हमीद के बगैर जो है वो इमरान खान की पैदाइश नहीं सियासी हो सकती थी, वो दाइए की उन्होंने। अरफान रजा साहब डांस से सर, ये जो पहले घड़ी वाला इशू उठा था, इस पे हमारी हुकूमत ने बहुत शोर किया कि तोशाखाना का ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या जिसने तोहफा दिया था कोई रिएक्शन उधर से नहीं आया, ये हमें पता नहीं चला। देखें, अगर हमको चवले मार रहे हैं तो वो उनको जरूर शामिल करते हैं उस चवलों में। नहीं सर, अभी इस मामले पे भी सऊदीया का कोई रिएक्शन भी आया आपके पास? देखें, बात सुने, ये उनको रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़े
मौकर अदारे से आपका ताल्लुक़ है, ये लोग इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते उनका ज्यादा कर रहे हैं ना express। नहीं हम तो हमें तो कम से कम वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमने अपना घर तो ठीक करना है ना, ताकि लोग जो है जो 4 पैसे हमें दे रहे हैं, कोई इमदाद कर रहे हैं अच्छे बुरे वक्त में, वो लोग हमसे नाराज ना हो। उनके नाराजगी के तरीके हैं को टूटियां बंद कर देंगे, उनको बयान देने की क्या जरूरत है। ख्वाजा साहब, नवीद अकबर साहब, ख्वाजा साहब, इस सारे उसमें ये धरने भी होते हैं, ये मुजाहरे भी होते हैं, अवाम पिंडी और इस्लामाबाद भूल गए। अवाम को भी कुछ सोचे, हुकूमत कंटेनर लगा देती है, हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, और अगर देखें बच्चे तालीमी इदारों में देखें इट इज ए क्या लेसर ईविल। ये ईविल है, मैं बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इट इज़ ए लेसर ईविल। अगर उनको खुली छुट्टी दी जाए तो वो तो हमलावर हो रहे हैं। देखें, आप कभी भी दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में जब भी कोई हमलावर होता है, आपको उसके अगेंस्ट जो है अपनी कोई डिफेंस जो है स्ट्रेटजी जो है, ये जो आप कह रहे हैं ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी है ना, कि उसको उनको खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पे वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, हम यलगार कर रहे हैं, हम लश्कर लेके आ रहे हैं। उसको कहीं तो आपने दफाई जो है वो लकीर खींचनी है ना आपने। सर, एक रास्ता उन्हें दे देने में क्या था, जबकि बजाय के पूरे शहर को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से हिसार कायम कर लिया जाए और परिंदा भी परेशान हो सके, तो एक रास्ता दिख लिया जाए। अब ये वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लें। ये कल मैंने टीवी पे भी कही है, उनको ये बात डायरेक्टली कही गई है गंडापुर साहब को। उनको कहा गया है जी कि जब आप जलसे कर रहे थे, पुरअमन जलसे कर रहे थे, आप कानून हाथ में नहीं ले रहे थे, आप हमले नहीं कर रहे थे, यलगारे नहीं कर रहे थे, लश्कर लेके नहीं आ रहे थे, आपको जलसे करने दिए गए। बानी पीटीआई ने एक नहीं दर्जनों जलसे किए इक़्तिदार की महरूम के बाद, जब तक वो कैद में नहीं हुए, जो भी बीच में अरसा था। ये उनको बताया गया है और गंडापुर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा उस तरह करें। मेरा मतलब है कि पंजाब में आपने जलसा करना है, खलकत आप सारी के पीछे लेके आ रहे हैं, आप करें, पेशावर में जलसा करें, बन्नू में जलसा करें, आप पारा चिनार में जलसा करें, स्वात में करें, डेरा इस्माइल खान में करें। वो पब्लिक यहाँ अगर आप जलसा करना चाहें, पंजाब से लोगों को जो है वो उसको रिक्रूट करें या उनको मोटिवेट करें कि वो आपके जलसे में। यहाँ की लीडरशिप जो है उनकी वो नहीं जलसे में आती, वो पेशावर से आती है, गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी में वापस पेशावर चली जाती है लीडरशिप जो है। ये उनको कहा गया है परसों मीटिंग के अंदर कि आप ज़रूर जलसे करें, 100% जलसे करें, लेकिन यह है कि आप खलकत और सारी गवर्नमेंट मशीनरी और क्रेनें और ये सारी उठा के साथ लेके आ रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और कथित तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। वैसे गंडापुर तो हटे जा रहे हैं उन्होंने, मैं भी सोचता रहना है वैसे जो जिस तरह ताबेदारी उस मीटिंग भी करते पे संद शक पैदा है वैसे। खुरम शहजाद साहब APP। ये बताइए कि बार इस्लामाबाद पे हमला वफाकी हुकूमत ने 4 महीने कबल एक फैसला किया था कि पीटीआई पे बैन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे, क्या अभी वो नहीं, मुझे कथित तौर पे इस बात का नहीं पता। मैं माजरत खा हूँ, मुझे ना इस बात का पता है। बिल्कुल मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्ट भी आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। आई बेग योर पार्डन, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि जी 4 महीने अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज़। आखिरी सवाल एक्सप्रेस से खालिद महमूद साहब। जी हुक्म। बार इस्लामाबाद पर अटैक करते हैं, तो क्या कोई गवर्नर राज की वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है? देखिए, मैं इस वक्त तो जिस तरह मैंने अभी इन्होंने बात की है, मुझे वो उस ऑप्शन का भी नहीं पता था, इस ऑप्शन का भी मुझे नहीं पता था। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई ऑप्शन कंसिडर हो रही है गवर्नर राज की। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनका अगर वो नुमाइंदा हुकूमत है वहाँ पे तो हक नुमाइंदगी जो है अदा करें उस सूबे का जो है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अवाम को जो मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं उनका हल किसके पास है? आपकी अपनी तकारीर भी मौजूद हैं, आप गिले करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये हो गया हमारे साथ माजी में, इसकी मौजूद हैं, लेकिन अब इसी निज़ाम का आप नहीं खुल के बात करें, आप भी इसी निज़ाम का आप बेनिफिशरी रहे हैं।
آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اسی نظام سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ ایک سیاسی پارٹی بتا دیں جو اس نظام کی بینیفیشری نہیں رہی. بالکل لیکن آپ اس لیے جو چیز غلط العام ہو جائے وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے. آپ آگے گل کرو. تو سیاسی پارٹیاں اگر آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کر لیں اور وہ ہمارے ساتھ ہم تو بار بار کہتے ہیں تسی لے آؤ انہوں نے سارے سے مذاکرات کر لینے. خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے ہمارے مذہبی اور سفارتی تعلقات ہیں. اپنی سیاست بچانے کے لیے دوست ممالک پر گھٹیا الزامات لگائے گئے.